یہ عالمی جرائم کا ایک کلاسیکل کیس ہے جس کی 21ویں صدی میں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک ایسا منصوبہ جس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو دنیا نئی صورت اختیار کرے گی۔ کس کی آزادی برقرار رہے گی، کون غلامی کے نئے انداز قبول کرے گا، کس قیمت پر کرے گا، یہ سارا پلان اس وقت وائٹ ہاؤس کے کمروں میں زیر بحث ہے۔ بحث اس پر نہیں کہ اس میں سے کیا نکال دیا جائے اور کیا شامل کیا جائے، بات اس پر ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کے 4 سالہ دور اقتدار سے ختم ہونے سے پہلے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، کیونکہ شاید پھر یہ موقع نہ آئے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک ایسی دستاویز کا انکشاف کیا ہے جو مسلم دنیا کا نیا رخ تعین کرے گی۔ پاکستان کا کیا ہوگا، عرب ممالک خود کو کیسے بچا سکیں گے، 100 ارب ڈالر کے اس منصوبے میں کتنے لوگ جلا وطن ہوں گے، دنیا کا ایک جدید شہر کس طرح قائم ہوگا، تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، سب اس کی حمایت بھی کر چکے ہیں۔ کچھ کتابی اور سیاسی لوگ مخالفت ضرور کریں گے، لیکن طاقت کا اخلاقیات سے کبھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہے فلسطین کی، جہاں وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا ابھی تک کسی نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو فلسطین کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ مسلمان ممالک اس امن منصوبے کے نام پر اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ اگر انہوں نے کسائی کی حمایت نہ کی تو خود بھی مارے جائیں گے، لیکن ذلت آمیز حمایت کے بعد بھی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ سکون سے رہ سکیں گے اور آنے والے دنوں میں انہیں مزید مجبور نہیں کیا جائے گا۔ 100 ارب ڈالر کا یہ منصوبہ جس میں امریکہ اپنے حصے سے ایک دھیلا بھی نہیں ڈالے گا۔ اس بات کا انکشاف واشنگٹن پوسٹ نے کیا ہے۔ برطانیہ کے اخبار دی گارڈین اور فائنانشل ٹائمز کی رپورٹس نے بھی اس منصوبے کو مزید بے نقاب کیا ہے۔ پلان کے مطابق غزہ کے 20 لاکھ لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے گا، بمباری میں تباہ کیے گئے شہر کا ملبہ صاف کیا جائے گا اور اس جگہ عیش و عشرت، ہائی ٹیک اور سرمایہ کاروں کا ہب بنے گا، جس کا نام ہوگا غزہ ریویریا یا ٹرمپ ریویریا۔ فرینچ ریویریا اور اٹالین ریویریا یورپ کے 2 مشہور ساحلی سیاحتی مقامات ہیں جو عیش و عشرت اور لگژری ہوٹلز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ریویریا ہوگا۔ ہر رکاوٹ پھلانگ کر اسرائیل فلسطینیوں سے ان کا وطن چھین کر غزہ کو ایک نئی شکل دے گا۔ ایک ساحلی جدید شہر، 8 مصنوعی ذہانت سے چلنے والے میگا ٹیک سٹیز اور سعودی عرب کے نیوم جیسے پروجیکٹس تعمیر ہوں گے۔ اس منصوبے میں ایلون مسک مینوفیکچرنگ پارک بھی تجویز کیا گیا ہے جو ایریز انڈسٹریل زون کے کھنڈرات پر بنایا جائے گا۔ یہ وہی زون جو اسرائیل نے پہلے فلسطینیوں سے سستی مزدوری لینے کے لیے بنایا تھا اور بعد میں اسے تباہ کر دیا۔ منصوبے کے نقشے کے مطابق غزہ کی زیادہ تر زرعی زمین کو اسرائیلی سیکورٹی بفر زون میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس منصوبے کی تفصیلات میں غزہ، اسرائیل اور مصر کے درمیان کسی خود مختار فلسطینی ریاست کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ صرف ایک فلسطینی اکائی ہوگی جو ٹرمپ کے ابراہم معاہدے میں شامل کی جائے گی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق منصوبے کی زبان اور نام یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ٹرمپ، ایلون مسک اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر غزہ کے گرد سیکورٹی رنگ کو محمد بن سلمان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ اس وقت لیک ہوا جب ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پوسٹ غزہ کے حوالے سے ایک میٹنگ بلائی تھی، جس میں سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور جیریڈ کشنر بھی شریک ہوئے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق غزہ کے لاکھوں باشندوں کی جبری بے دخلی کے بعد علاقے کو کم از کم 1/2 کے لیے امریکی سرپرستی میں دے دیا جائے گا۔ اس منصوبے کا نام ہے غزہ ریکانسٹیٹیوشن اکنامک ایکسیلریشن اینڈ ٹرانسفارمیشن ٹرسٹ، جس کا شارٹ فارم ہے گریٹ۔
2 ماہ پہلے دی گارڈین نے رپورٹ کیا تھا اسرائیلی پارلیمنٹ، جسے کینسٹ بھی کہا جاتا ہے، میں رائٹ ونگ کے اسرائیلی سیاستدانوں اور فلسطین پر قبضے کے حامیوں نے ایک کانفرنس میں غزہ ریویریا کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ جس وقت یہ منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا اس وقت غزہ میں 100 سے زیادہ بچے بھوک کی وجہ سے مر چکے تھے۔ منصوبے کے مطابق 8.5 لاکھ رہائشی یونٹس تعمیر ہوں گے، کرپٹو کرنسی سے تجارت کرنے والی ہائی ٹیک سمارٹ سٹیز بنیں گے اور پورے علاقے میں ایک میٹرو سسٹم بھی شامل ہوگا۔ کینسٹ کانفرنس میں موجود غزہ میں یہودی قبضے کی حامی ڈینیلا وائس نے کہا کہ غزہ والے اب یہاں نہیں رہیں گے، فلسطینیوں کو مصر اور دیگر افریقی ممالک میں منتقل کیا جائے گا۔ وائس نے دعویٰ کیا کہ 1000 اسرائیلی خاندانوں کی فہرست ہے جو غزہ میں رہنے کے لیے پہلے ہی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ تجویز انہی اسرائیلی حلقوں نے تیار کی ہے جنہوں نے غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کی تشکیل میں حصہ لیا تھا۔ اس کی مالی منصوبہ بندی میں بوسٹن کنسلٹنگ گروپ نے مدد دی تھی۔ اس منصوبے کے مطابق تمام کے تمام شہری جن کے پاس اپنی زمین ہے ایک محفوظ زون بنایا جائے گا اور وہ وہاں رہیں گے۔ انہیں ڈیجیٹل ٹوکن دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی جائیداد کے حقوق بیچ کر کسی اور جگہ نئی زندگی کی شروعات کریں۔ جو لوگ وہاں رہیں گے انہیں صرف 323 فٹ کے گھروں میں بسایا جائے گا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ نے اس منصوبے پر تبصرہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ پورا منصوبہ بوسٹن کنسلٹنگ گروپ کے ساتھ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے ایک تھنک ٹینک نے تیار کیا۔ یہ وہی ٹونی بلیئر ہے جس نے 2003 میں امریکہ کے کہنے پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا، حکومت گرا دی اور صدام حسین کو ہٹا دیا۔ لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ عراق کے پاس ایسے ہتھیار سرے سے تھے ہی نہیں۔ ٹونی بلیئر نے بعد میں معافی مانگی اور کہا کہ انٹیلیجنس کی معلومات غلط تھیں، لیکن اس وقت تک عراق میں ہزاروں شہری مارے جا چکے تھے، ایک پوری ریاست تباہ ہو چکی تھی، مشرق وسطیٰ عدم استحکام کا شکار ہو چکا تھا۔ اب ٹرمپ نے غزہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے جس نئی کمیٹی کی بات کی ہے اس میں ٹونی بلیئر کا نام سر فہرست ہے۔ مسلم ممالک جو ٹرمپ کے اس 20 نکاتی نام نہاد امن منصوبے کو ایک حکمت قرار دے رہے ہیں، قطر کو یہ امید کہ حماس اس منصوبے میں تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد مان جائے گی۔ سعودی عرب کی خواہش ہے کہ یہ معاملہ ایک طرف ہو جائے تو باقی معاملات کو آگے بڑھایا جائے، لیکن حماس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس منصوبے کو نہیں مانتی۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 5000 جنگجو تیار کیے جا رہے ہیں جو اس فیصلہ کن جنگ میں شامل ہوں گے۔ حماس کو معلوم ہے کہ اگر وہ سرنڈر کر بھی دے تب بھی وہ اپنے لوگوں کو نہیں بچا سکے گی۔ بہتر ہے کہ مرنا ہی ہے تو عزت کی موت مرا جائے تاکہ مزاحمت کی چنگاری جلتی رہے۔ طاقت کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے مراکز تبدیل کرتی رہتی ہے۔ 100 سال پہلے کوئی اور تھا، 100 سال بعد کوئی اور ہوگا، لیکن وطن پرستوں کی جڑیں اپنی زمین کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ اپنی زمین سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ جہاں وہ ہنستے بستے جیتے اور مرتے ہیں، ان لوگوں سے لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ حماس کے نئے اعلان کے بعد بہت ساروں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔